دیکھیں ہم نے سنا ہے کہ سید الانبیاء کا جو وصی ہوگا وہ بھی سید الاوصیاء ہوگا. سرکار نے فرمایا ایسا ہے. کہا کہ دیکھیں ہمارا جو نبی تھا وہ اپنے زمانے میں اور اس کا جو جانشین تھا مردے زندہ کرتا تھا. کیا آپ کا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ شورا کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے. یہ مکی سورہ ہے سوائے 4 آیتوں کے جو کہ مدنی ہیں، جیسا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا سے لے کے لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ تک یہ جتنی 4 آیتیں ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئیں. باقی ٹوٹل سورہ جو ہے مکہ میں نازل ہوا. بسم اللہ کو ملا کے ٹوٹل 54 یعنی 54 آیات پہ مشتمل ہے. اور سورہ مبارکہ شورا میں تقریباً 12 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے. شروع میں حروف مقطعات کا تذکرہ ہے. اصول دین میں تمام انبیاء متحد ہیں. بخشش و مغفرت صرف مومنین کے لیے ہے. رزق کیا اضافہ اور کمی خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے. میزان سے مراد میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اجر رسالت مودت فی القربہ ہے. بعض گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے رزق میں کمی آتی ہے. جنتیوں کی نشانیاں، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رسول کریم علیہ السلام کی دعوت اور ان کا لوگوں کا مشورہ دینا. مومن کامل کی نشانیاں، پیغمبر کا علم، فیض الہی کا ہونا. یہ تقریباً ٹوٹل 12 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے. جب ہم فضائل کی جانب بڑھتے ہیں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ شورا کی تلاوت کرے گا وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جن پر فرشتے درود پڑھتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں. یعنی فرشتوں کے لیے تو حکم ہے کہ فرشتے کیا کریں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں. یا تو درود کا تذکرہ آل محمد پہ ہے یا پھر ان کے لیے بھی درود کا تذکرہ ہے. حالانکہ درود تو آل محمد پہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس کی فیوز و برکات، اس کا ثواب، اس کی فضیلت کا جو ثواب ملے گا وہ ان کے نام اعمال میں ہوگا جو بندہ سورہ شورا کی تلاوت کرے گا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ شورا کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا. جیسے کہ قرآن میں حکم ہے بعض جگہوں پہ کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن جو ہے وہ سیاہ ہوں گے. پوچھا گیا مولا کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جو آل محمد کی محب ہیں ان کے چہرے سفید ہوں گے، جو آل محمد کے دشمن ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. تو خدا فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی تلاوت کے بدلے سے جنت میں داخل کر دو، چونکہ یہ انسان جو ہے سورہ مبارکہ شورا کو تلاوت کرتا رہا ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اس کے عوض میں، اس کے صلے میں خداوند عالم اسے ایک محل بھی عطا کرے گا، اور جس کا حدود اربع یہ لکھا گیا ہے کہ سرخ یاقوت کا محل ہوگا، جس کے دروازے، سیڑھیاں روشن دان سرخ یاقوت کے ہوں گے. اس کو 2 کشادہ 2 چشم حوریں، یعنی ایسی حوریں ہوں گی جن کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، آنکھیں سیاہ ہوں گی، اللہ انہیں عطا کرے گا. 1000 کنیزیں اور 1000 غلام خدمت کے لیے پروردگار عالم نوکر عطا فرمائے گا کہ جو بندہ دنیا میں رہ کے سورہ مبارکہ شورا کی تلاوت کرتا رہا ہوگا. روایت میں ہے کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں جو ہیں وہ ہلاک کرنے والی ہیں. نجات دینے والی چیزیں یہ ہیں کہ رضا، کہ رغبت میں عدل کو قائم رکھنا، یعنی رضا و رغبت ہے لیکن عدل قائم رہے تو یہ چیزیں انسان کو نجات دے جائیں گی. غنا، فقر میں میانہ روی، یعنی یہ جو پروردگار عالم رزق عطا کرتا ہے لیکن فقر و فاقہ میں میانہ روی اختیار کرتا ہے انسان، اور تو خداوند عالم اسے مال عطا کرتا ہے، تو یہ نجات دینے والی چیزیں ہیں. پوشیدہ چیزیں، ظاہر میں خوف خدا، یعنی انسان ظاہراً خوف خدا رکھے لیکن باطناً جو ہے چھپا ہوا جو ہے وہ کیا ہو، اس کا بہترین نظام ہو. تو پروردگار عالم فرماتے ہیں یہ چیزیں نجات دلانے والی ہیں. ہلاکت کرنے والی چیزیں 3 ہیں. بخل اختیار کرنا یا بخیل کے پیچھے چلنا، اس لیے مولا نے فرمایا بخیل کے پیچھے نہیں چلا کرو. اور ایک اور چیز خواہشات نفسانی کی اتباع کرنا، یہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. خود پسندی یہ بھی ہلاک کر دیتی ہے. سورہ مبارکہ شورا میں مولا علی علیہ السلام کو میزان کہا گیا ہے کہ جیسا کہا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے کہ جس نے حق کے ساتھ اپنی کتاب کو نازل کیا
اور میزان کو نازل کیا۔ تو پوچھا گیا کہ میزان کیا ہے؟ کسی نے کہا میزان جو ہے یہ عدل انصاف کا ہے، تقاضا ہے، عدل انصاف کی طرف اشارہ ہے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ میرے مولا علی علیہ السلام میزان ہے، یعنی قیامت کے دن جو اعمال نامے تولے جائیں گے ان کا معیار ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوگا، کہ جو بندہ ولایت علی کا قائل ہوگا اس کے اعمال نامے بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، وہ کامیاب ہوگا اور خداوند متعال اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اسی لیے اپنے اعمال کا دار و مدار جو ہے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو بنایا جائے۔ اور یہاں جب میزان کے بارے میں چھوٹا سا واقعہ درج کریں گے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اہل یمن کی ایک جماعت آئی۔ رسول نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یمنی ہیں اور ہم حضرت نوح کے بیٹے حضرت سام کی امت کے باقیات الصالحات میں سے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم پوچھنے آئے ہیں کہ کیا آپ واقعی سید الانبیاء ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں سید الانبیاء ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے سنا ہے کہ سید الانبیاء کا جو وصی ہوگا وہ بھی سید الاوصیاء ہوگا۔ سرکار نے فرمایا ایسا ہے۔ کہا کہ دیکھیں ہمارا جو نبی تھا وہ اپنے زمانے میں اور اس کا جو جانشین تھا مردے زندہ کرتا تھا، کیا آپ کا بھی وصی ایسا کر سکتا ہے؟ تو کائنات کے رسول نے مولا علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ یا علی جاؤ۔ مولا علی مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز انجام دی، دست دعا بلند کیے، سامنے سے ایک گڑھا سا سامنے نظر آیا، سرکار نے دعا مانگی تو وہاں سے حضرت سام بن نوح علیہ السلام برآمد ہوئے اور انہیں کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ تو یہ کلمہ پڑھا، سرکار نے فرمایا دیکھا کہ میرا وصی بھی وہ ہے کہ جو مردے کو زندہ کرتا ہے۔ اور پھر امام نے دعا مانگی تو بالکل وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور وہ مٹی بالکل برابر ہو گئی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ چونکہ ایام فاطمے چل رہے تھے اور اسی حوالے سے چند دن ہم ویڈیو بھی نہیں جاری کر سکے، مصروفیات میں رہے ہیں، انہی ایام کی مناسبت سے یہ آیت جو ہے انتہائی بہترین اور کمال آیت ہے کہ میرا حبیب آپ کہہ دو میں کوئی سوال نہیں کرتا اجر رسالت کے اوپر مگر یہی ہے کہ میری قربہ سے مودت رکھی جائے۔ قربہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ میری زہرا سے مودت رکھی جائے اور مودت جو ہے یہ میرا اجر رسالت ہے۔ تو یعنی اگر کوئی زہرا سے سلام اللہ علیہا یا بی بی کی اولاد سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ اجر رسالت ادا کرنے سے قاصر ہے۔ جب وہ قاصر ہے تو اپنے آپ کو سوچے کہ کیا وہ کلمہ گو بھی ہے یا کلمہ گو نہیں ہے۔ تو یہاں ہم چھوٹے سے اس میں عملیات کو بھی بیان کریں گے، اور جب ہم اس کے عملیات کو بیان کریں گے تو اس کے عملیات میں تقریباً 3 چیزیں انتہائی واضح ہیں۔ تفسیر برہان میں ہے کہ جو شخص سورہ شورا کی تلاوت کرے گا اور لکھ کر بارش کے پانی سے دھو کر اس میں سرما کھرل کر خشک کرے اور وہ سرما آنکھ میں لگائے تو آنکھ کی تمام بیماریوں سے پروردگار عالم اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ شورا کو لکھ کر اپنے پاس رکھے امن میں رہے گا اور دھو کر پیے تو سفر پہ روانہ ہو جائے تو اس کا سفر انتہائی خیر و خیریت سے گزرے گا۔ اور ہر روز اگر انسان پڑھتا ہے تو دشمنوں پر غالب رہے گا۔ اگر کسی انسان کے دشمن زیادہ ہیں تو میرے مولا فرماتے ہیں سورہ شورا کو کثرت سے پڑھیں، دشمن آپ کے خود مغلوب ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔